بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، فارسی کی دوسری کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور انتخاب از ما لا بد منہ یہ ہمارا سبق چل رہا تھا، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے از آن سرور علیہ السلام روایت کرداند۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ از آن سرور علیہ السلام روایت کرداند کہ ہر کے بر نماز فرض محافظت کند۔ سرکار، سرور کا معنی سرکار، سردار، سرکار علیہ السلام دعائیہ جملہ ہے، ان پر سلامتی ہو۔ سرکار علیہ السلام سے لوگوں نے روایت کیا ہے، روایت کرداند روایت کیا ہے، ہر کے بر نماز فرض محافظت کند۔ ہر کے، ہر وہ شخص کہ بر نماز فرض، جو فرض نماز پر محافظت کند، محافظت کرے، یعنی فرض نماز کی حفاظت کرے۔ اورا نور و حجت و نجات باشد، اس کے لیے نور، اور نور کا معنی روشنی، حجت کا معنی دلیل، نجات کا معنی نجات، باشد ہوگی، اس کے لیے نور اور دلیل اور نجات ہوگی۔ ہر وہ شخص جو فرض نماز کی محافظت کرے، اس کے لیے نور اور دلیل اور نجات ہوگی روز قیامت، قیامت کے دن۔ وہ ہر کے محافظت نہ کنت، اور ہر وہ شخص جو محافظت نہ کرے، حفاظت نہ کرے، نہ اورا نور باشد، نہ اس کے لیے روشنی ہوگی، نہ برہان، نہ دلیل، اور نہ نجات، نہ اس کے لیے نجات ہوگی۔ پارچہ پوشیدن بقدر ستر عورت و دفع سرما و گرمائے مہلک فرض است۔ پارچہ کا معنی آتا ہے کپڑا، اور پوشیدن کا معنی پہننا۔ بقدر ستر عورت، ستر عورت کے مقدار۔ دفع کا معنی دور کرنا، بچنا۔ و دفع سرما، موسم سرما ٹھنڈ کے موسم، اور گرمائے گرمی کا موسم۔ مہلک کا معنی ہلاک کرنے والا۔ فرض است، فرض ہے۔ کپڑا پہننا ستر عورت کی مقدار، یعنی عورت کو چھپانے کے مقدار، اور ہلاک کرنے والی ٹھنڈ اور گرمی سے بچنا، فرض است، یہ فرض ہے۔ عورت کو چھپانے کے مقدار کپڑا پہننا، اور ہلاک کرنے والے ٹھنڈ اور گرمی سے بچنا، فرض است، فرض ہے۔ و زیادہ از آن برائے زینت معمور، و زیادہ از آن، اور اس سے زیادہ برائے زینت، زینت کے لیے معمور است، معمور کا معنی جائز، جائز ہے، اور اس سے زیادہ زینت کے لیے یہ جائز ہے۔ و اظہار نعمت خدا، اور خدائے تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے۔ و اظہار نعمت خدا، خدائے تعالیٰ کے نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے، داد جو اس نے اس کو دی۔ ادائے شکر مستحب است، اور شکر کا ادا کرنا مستحب ہے۔ وہ مسنون است، اور مسنون وہ ہے، یعنی سنت طریقہ وہ ہے، یا سنت طریقہ یہ ہے کہ لباس انگشت نما نہ پوشد۔ انگشت نما، انگشت کا ویسے معنی انگلی آتا ہے، نما کا معنی ویسے دکھانا، تو یہاں پر مراد ہے رسوا، بدنام۔ انگشت نما نہ پوشد، کہ یہ معنی جو ہے رسوا، بدنام، اس کا معنی آتا ہے، اور جو ہے ناجائز کے معنی میں بھی اس کو لے سکتے ہیں، کہ جو ہے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ رسوا لباس نہ پہنے، بدنام لباس نہ پہنے۔
و دامن دراز تا نصف ساق باشد، اور دامن جو ہو لمبائی کے اعتبار سے نصف پنڈلی تک ہو۔ دامن کا معنی دامن، دراز کا معنی لمبائی، اور نصف کا معنی آدھا، اور ساق کا معنی آتا ہے پنڈلی، اور دامن کی لمبائی پنڈلی تک ہو۔ کس تک ہو؟ پنڈلی تک ہو۔ وہ دامن تا شتا لنگ جائز است، اور دامن شتا لنگ کا معنی آتا ہے گٹا ٹخنا۔ کیا آتا ہے؟ گٹا ٹخنا۔ تو دامن یہ کہاں تک جائز ہے؟ دامن تا شتا لنگ اور دامن ٹخنے تک جائز ہے۔ و فروتر از آ حرام است، فروتر کا معنی زیادہ، فروتر از آ اس سے زیادہ، حرام است حرام ہے۔ و شملہ یک وجب بنیت سنت مستحب است، شملہ بولتے ہیں عمامہ کا جو سرا جو پیچھے لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو شملہ بولا جاتا ہے۔ شملہ وجب کا معنی بالشت، شملہ ایک بالشت، بنیت سنت سنت کے ارادے سے، مستحب است مستحب ہے، اور شملہ ایک بالشت سنت کے ارادے سے مستحب ہے۔ و زیادہ تکلف در لباس بنا بر اسراف و تکبر حرام است، اور لباس میں زیادہ تکلف، اسراف کا معنی فضول، تکبر کا معنی غرور و تکبر گھمنڈ، حرام است حرام ہے، اور لباس میں زیادہ تکلف فضول اور تکبر کی بنیاد پر حرام است حرام ہے، یا مکروہ یا پھر مکروہ ہے۔ و بدون آ مباح است، و بدون کا معنی علاوہ، و بدون آ اور اس کے علاوہ، مباح است جائز ہے۔ جامع معصفر و مزعفر مردہ را حرام است، جامع معصفر کا معنی آتا ہے کسم سے رنگا ہوا، کسم یہ ایک قسم کا پھول ہوتا ہے، تو جامع معصفر کسم سے رنگا ہوا کپڑا، و مزعفر مزعفر زعفران سے رنگا ہوا کپڑا، کسم اور زعفران سے رنگا ہوا کپڑا مردہ را حرام است، مردوں کو حرام ہے، نہ زنارہ نہ کہ عورتوں کو۔ کسم اور زعفران سے رنگا ہوا کپڑا مردوں کو حرام ہے، نہ کہ عورتوں کو۔ بروایت رنگ سرخ مردہ را مطلقاً مکروہ است، اور ایک دوسری روایت کے اعتبار سے، روایت اور ایک دوسری روایت کے اعتبار سے رنگ سرخ لال رنگ مردہ را مردوں کو مطلقاً مکروہ است، مطلقاً مکروہ ہے، مگر مخطط مثل سوسی، مگر نیلے رنگ کی طرح دھاری دار۔ تو اور ایک دوسری روایت کے اعتبار سے لال رنگ مردوں کو مطلقاً مکروہ ہے، مگر مخطط کا معنی دھاری دار لکیروں والا، اور مثل سوسی، سوسی نیلے رنگ کی طرح، مثل سوسی نیلے رنگ کی طرح، مگر لکیروں والا نیلے رنگ کی طرح۔ پارچہ کے تارو پود آبریشم باشد، پارچہ کا معنی کپڑا، اور تار کا معنی آتا ہے تانا، اور پود کا معنی آتا ہے بانا، تو تارو پود تانا اور بانا، اس کا، آبریشم ریشم کا، باشد ہو، وہ کپڑا کہ جس کا تانا اور بانا ریشم کا ہو۔ زنارہ حلال است، عورتوں کو حلال ہے، و مردارہ حرام اور مردوں کو حرام ہے، مگر مقدار 4 انگشت چو علم، مگر 4 انگلی کی مقدار، چو علم سنجاف کی طرح، علم کا معنی سنجاف، سنجاف کی طرح، و آنچے اور جو کچھ پودے اس کا بانا، آب ریشم ریشم کا ہو، و تارے اور اس کا تانا، از پنبا یا صوف باشد، روئی کا ہو یا اون کا ہو، تو در حرب جائز است، جنگ میں جائز ہے۔
و آنچے پودے آں، اور جو کچھ اس کا بانا روئی سے ہو اور اس کا تانا ریشم کا ہو، مشروع است جائز ہے، در ہر حال جائز است ہر حال میں جائز ہے۔ پمبا کا معنی روئی، صوف کا معنی اون، ترجمہ لگا دیا میں نے۔ اب دیکھ لیں پھر ایک مرتبہ، مگر 4 انگلی کی مقدار سنجاف کی طرح، اور جو کچھ اس کا بانا ریشم کا ہو اور اس کا تانا روئی یا اون کا ہو تو یہ جنگ میں جائز ہے۔ حرب کا معنی جنگ، جنگ میں جائز ہے۔ اور جو کچھ اس کا بانا روئی کا ہو اور اس کا تانا ریشم کا ہو، مشروع است جائز ہے، در ہر حال جائز است ہر حال میں جائز ہے۔ زنارا زیور زر و نقرہ پوشیدن جائز است۔ زنارا عورتوں کو، زیور زر سونے کا زیور، و نقرہ اور چاندی کا، نقرہ کا معنی چاندی، پوشیدن، پوشیدن کا معنی پہننا، جائز است جائز ہے۔ عورتوں کو سونے چاندی کا زیور پہننا جائز ہے۔ و مردارا جائز نیست، اور مردوں کو جائز نہیں ہے، مگر انگشتریے نقرہ و کندنے زر گرد نگینا۔ انگشتری کا معنی انگوٹھی، نقرہ چاندی، مگر ایک چاندی کی انگوٹھی اور وہ بھی نگینے کے گرد کندنے زر سونا لگا ہوا ہو تو یہ جائز ہے، مگر چاندی کی انگوٹھی اور یہ کہ نگینے کے ارد گرد سونا لگا ہوا ہو تو یہ جائز ہے۔ در حدیث آمدہ، حدیث میں آیا ہے کہ طلب کسب حلال فرض است، کہ حلال کمائی طلب کرنا، کسب کا معنی کمائی، طلب کا معنی طلب کرنا، طلب کسب حلال، حلال کمائی طلب کرنا فرض است، فرض ہے، بعد فرائض، تمام فرائض کے بعد۔ وہ بہترین کسب، اور بہترین کمائی، عمل از دست خود ہست، اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے، اور بہترین کمائی اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے۔ داؤد علیہ السلام عمل از دست خود می کرت۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں اور بڑے جلیل القدر نبی تھے کہ ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ تو حضرت داؤد جب لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو لوہا خود بخود نرم ہو جاتا تھا، اور پھر حضرت ان سے زرہ بناتے تھے۔ تو یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، طمی خورد اور کھاتے تھے۔ ہر کے عبادت کند برائے دیدن و شنیدن مردم نزد خدا ثواب آن نباشد۔ ہر کے عبادت کند، ہر وہ شخص جو عبادت کرے، برائے دیدن دکھانے کے لیے، و شنیدن اور سنانے کے لیے، مردم لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے، ہر وہ شخص جو عبادت کرے نزد خدا، خدا تعالیٰ کے نزدیک، ثواب اس کا ثواب نباشد نہیں ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے عبادت کرے، ہر وہ شخص جو لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے عبادت کرے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ غیبت یعنی عیب کسے غائبانہ گفتن، اگرچہ موافق نفس الامر باشد۔ غیبت یعنی عیب بے کسے، کسی شخص کی عیب یعنی برائی، غائبانہ غیر موجودگی میں، گفتن کہنا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی شخص کی عیب بیان کرنا غیر موجودگی میں، اگرچہ موافق کا معنی مطابق، نفس الامر کا معنی یہاں پر آپ لگا لیں حقیقت خارج، اگرچہ حقیقت کے مطابق ہو۔ غیبت یعنی کسی شخص کی عیب کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، اگرچہ حقیقت کے مطابق ہو، حرام است، حرام ہے۔
خواہ عیب در دین او گوید، خواہ عیب اس کے دین کے بارے میں کہے، یا در صورت یا صورت کے بارے میں، یا در نسب یا نسب کے بارے میں، یا غیر یا اس کے علاوہ، چاہے عیب اس کے دین کے بارے میں کہے یا صورت کے بارے میں یا نسب کے بارے میں یا اس کے علاوہ۔ آنچے او را ناخوش آید، جو کچھ اس کو ناخوش مانا ناپسند، آیت آئے، جو کچھ اس کو ناپسند آئے، جو کچھ اس کو ناپسند آئے، تو یہ کیا ہوگا؟ غیبت ہوگی۔ مگر غیبت ظالم حرام نیست، مگر ظالم کی غیبت حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہو اور اس کو کوئی برائی کرے تو پھر وہ غیبت نہیں ہوتا۔ مگر غیبت ظالم، مگر ظالم کی غیبت حرام نیست، حرام نہیں ہے۔ غیبت نیست، غیبت نہیں ہے، مگر شخص معین معلوم را بد گفتن، مگر معین اور جانکار شخص کی برائی کہنا، یعنی کسی ایک معین اور جانکار شخص کی برائی کرنا یہ غیبت ہے۔ لیکن جس شخص کے بارے میں جس کا ہم نام نہ لیں اور ایسی ہی جو ہے اس کی کسی ایک غیر معین شخص کے بارے میں کسی کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر وہ غیبت نہیں کہلاتا۔ شخص معین معلوم کی برائی کہنا غیبت نہیں ہے، مگر شخص معین جانکار کی برائی کہنا۔ اگر اہل شہر را غیبت کند، اگر شہر والوں کی غیبت کی جائے تو غیبت نباشد، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔